آئیے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں سیموئل نبی کی کتاب اس کا 11واں باب. سیموئل نبی کی کتاب پہلی کتاب پہلا سیموئل اس کا 11واں باب اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، تب امونی ناحس چڑھائی کر کے یبیس جلاد کے مقابل خیمہ زن ہوا، اور یبیس کے سب لوگوں نے ناحس سے کہا کہ ہم سے عہد و پیمان کر لے اور ہم تیری خدمت کریں گے. امونی ناحس نے ان کو جواب دیا کہ اس شرط پر تم سے عہد کروں گا کہ تم سب کی داہنی آنکھ نکال ڈالی جائے، اور میں اسے سب اسرائیلیوں کے لیے ذلت کا نشان ٹھہراؤں گا. تب یبیس کے بزرگوں نے اس سے کہا، ہم کو 7 دن کی مہلت دے تاکہ ہم اسرائیل کی سب سرحدوں میں قاصد بھیجیں، تب اگر ہمارا حمایتی کوئی نہ ملے تو ہم تیرے پاس نکل آئیں گے. اچھا، یہ جو 11واں چیپٹر ہے، یہ بڑا ہی زبردست اور خوبصورت چیپٹر ہے. ایک چھوٹا سا چیپٹر ایک چھوٹی سی سٹوری کو بیان کرتا ہے، لیکن یہ بڑی ہی پریکٹیکل سٹوری ہے، اور یہ سٹوری آج ہماری زندگی کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے. پرانے عہد کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں بہت ساری سٹوریز ہیں، بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، اور یہ ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ بہت زیادہ میچ کرتے ہیں. ہمیں بہت سارے اسباق ان سٹوریز سے سیکھنے کو ملتے ہیں. ایک بات میں اور ویسے بتاتا چلوں کہ کئی لوگ سٹوری لفظ سے بڑا وہ مائنڈ کرتے ہیں کہ جی بائبل میں سٹوری نہیں ہے، یہ واقعات ہیں. وہ کہتے ہیں بائبل کہانیاں نہیں. تو یہ دیکھیں، یہ ایک لفظ ہے، لفظوں کے پیچھے لڑائیاں ویسے بہت ساری قومیں اور لوگ لیتے رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے سٹوری کہنے میں، کیونکہ سٹوری ایک کہانی جو ہوتی ہے وہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی سٹوری لفظ استعمال کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی من گھڑت کہانی ہے. تو آپ کسی بھی ڈکشنری میں دنیا کی دیکھ لیں، کسی بھی ڈکشنری میں دیکھ لیں، کہیں پہ یہ ڈیفینیشن آپ کو نہیں ملے گی جی سٹوری کا یا کہانی کا مطلب ہے کہ خود سے گھڑی ہوئی کہانی. ایسا نہیں ہے. تو اس لیے اس لفظ سے پریشان نہیں ہونا. یوٹیوب پہ بھی بڑے کمنٹ آتے ہیں کہ جی تسی سٹوری کیوں کیا ہے، بائبل چ کوئی سٹوری نہیں لکھی، بائبل چ واقعات لکھے. اینی ویز، یہ ایک بڑی زبردست سٹوری ہے جو کہ ہمیں ایک بڑا اچھا سبق دیتی ہے. یہ جو یبیس جلاد ہے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ کس سائیڈ پر تھا؟ یہ یردن کے اس پار تھا، یردن کے اس پار تھا. اور جب بنی اسرائیل کو جگہ دی گئی تھی مقدس سرزمین میں، وعدے کی سرزمین میں، تو کتنے قبیلے تھے جو کہ یردن کے اس پار رہ گئے تھے؟ 2.5 قبیلے. منسی کا بھی آدھا قبیلہ منسی کا بھی تھا، یعنی 2 سے زیادہ قبیلے تھے جو کہ اس پار رہ گئے تھے، اور باقی سارے قبیلے یردن کے پار گئے تھے. اور خیر ان قبیلوں نے بھی ساتھ دیا تھا. یہ جو یبیس جلاد ہے یہ یردن کی اس طرف ہے، یردن کی اس طرف. سو کمپیریٹیولی یبیس جلاد ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر اسرائیل کی بہت زیادہ سٹرینتھ نہیں ہے، اسرائیل کی بہت زیادہ سٹرینتھ نہیں، یعنی ایک وہ تھوڑی سی مشکل سچویشن میں ہے. وہ لوگ مشکل سچویشن میں تھوڑے الگ ہیں، الگ تھلگ ہیں. ایسا نہیں کہ بالکل اسرائیل کے درمیان میں ہے جہاں پر جنگ کرنا شاید دوسری قوموں کے لیے مشکل ہوگا. اور اس وقت اسرائیل کی حالت کیا تھی کہ اسرائیل اس وقت جنگوں میں گھرا ہوا ہے، انٹرنل کانفلکٹس میں ہے. کوئی ان کے اوپر لیڈر نہیں ہے، کوئی ان کا بادشاہ نہیں ہے، کوئی قاضی ایسا نہیں ہے جو کہ ان کو اس وقت لیڈ کر رہا ہو. سیموئیل ہے تو صحیح، لیکن اس طرح سے جس طرح سے ایک لیڈر لیڈ کرتا ہے وہ کوئی نہیں تھا. اور جس طرح سے ایک بادشاہ ہوا کرتا ہے، ایک پوری فوج اور یہ وہ سارا نظام ہے، اور خدا کو وہ اپنا بادشاہ مانتے نہیں تھے کیونکہ ان کی روحانی حالت بہت ہی ڈاؤن تھی. سو ایک بڑی ہی عجیب سی سچویشن تھی، عجیب سی حالت تھی جب امونی ناحس، امونی اس کی قوم ہے اور ناحس اس کا نام ہے. تو جو ناحس ہے یہ حملہ کرتا ہے یبیس جلاد پر، اور اس کا پرپس ڈیفینیٹلی اس وقت کبھی جب بھی کسی پر حملہ کیا جاتا تھا تو اس کا پرپس کیا ہوتا تھا؟ لوٹ مار کرنا، مال غنیمت لینا، یا جگہ پر قبضہ کر لینا. عموماً لوگ لوٹ مار کے لیے حملے کرتے تھے. سو اگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یبیس جلاد کی قوم سوئی ہوئی ہے اور صبح اٹھی تو ان کے شہر کے ارد گرد ایک فوج کھڑی تھی، اور یہ سچویشن کسی کو بھی گھبرا سکتی ہے، کسی کو بھی ڈرا سکتی ہے. سو یہ 20 جلاد کے لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ تو ہم سے عہد و پیمان کر لے اور ہم تیری خدمت کریں گے. یہ 20 جلاد کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارے تو آس پاس کوئی بھی نہیں ہے،
कोई ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। इसराइल के जो बाकी कबीले हैं वो थोड़े दूर हैं और जो पास हैं वो ये ने जोगे नहीं गए कि सानू बचा सकन। सो हम अकेले हैं, हम एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में हैं। तो उनको सबसे ईजी रास्ता क्या नजर आया? उनको सबसे ईजी रास्ता ये नजर आया कि वो नाहस दा तरला करन कि यार तू फौज लैके आ गया तो तू सानू मार ना, बल्कि हम क्या करेंगे, तेरी खिदमत करेंगे, समझौता कर लेंगे। और आज ईमानदार भी क्या करता है, वो जब किसी भी ऐसी सिचुएशन में पड़ता है, जब इब्लीस उसको घेर लेता ना, और वो खुदावंद पर भरोसा नहीं कर रहा होता, खुद को अकेला फील करता है, तो क्या करता है अल्टीमेटली? वो सरेंडर करता है। वो क्या करता है? सरेंडर करता है इब्लीस के आगे, क्योंकि इनका भरोसा तो खुदा पर है ही नहीं। अगर खुदा पर भरोसा होता तो ये क्या करते? ये नाहस को कहने की बजाय कि नाहस तू कुछ नहीं कर सकता, साड़ा हमारा खुदा हमारे साथ है। सारे लोग खुदावंद के हजूर में झुक जाते और उससे दुआ करते, तो खुदावंद इनको बचा लेता है। खुदावंद ने किवें बचाना है, इन्हां दा काम नहीं मशवरा देना। इनका काम क्या है? सिर्फ खुदावंद से दुआ करना। लेकिन ये दुआ नहीं करते, ये परेशान होते हैं, खुद को अकेला फील करते हैं और वेख देने के सानू तो कोई भी बचाने वाला नहीं गा, सो हम क्या करेंगे, तेरी खिदमत करेंगे, तो सानू है कुछ ना। जिस तरह आज हम करते हैं कि जब खुद को अकेला फील करते हैं, जब हम खुदावंद से दूर होते हैं, हम पर आजमाइश आती है, इब्लीस हमें घेर लेता है, असी चुप करके कहने असी तेरे नाल सैट आ, तू असी कंप्रोमाइज करने ते सानू तू कुछ ना कह, सानू कुछ ना कह। हम इब्लीस के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो पैरेलल है ये बड़ा ही खूबसूरत है। नाहस का मतलब ही सांप है। नाहस का मतलब क्या है? इस लफ्ज का मतलब ही सांप है। तो आप बड़ा इजीली एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं नाहस और उसकी फौज के साथ, और ये 20 जिलाद को आप कंपेयर कर सकते हैं एक ईमानदार के साथ, कि किस तरह से इब्लीस या शैतान या वो सांप ड्रैगन आपको घेर लेता है और आप कमज़ोर पड़ते हैं और कहते हैं कि हम समझौता करने को तैयार हैं। लेकिन हुण एडा सौखा तो इब्लीस भी नहीं ना समझौता करदा। की ख्याल है? वो कहता है, तब अमूनी नाहस ने उनको जवाब दिया कि इस शर्त पर मैं तुमसे अहद करूंगा कि तुम सबकी दहनी आंख निकाल डाली जाए और मैं इसे सब इसराइलियों के लिए जिल्लत का निशान ठहराऊंगा। अच्छा, दहनी आंख क्यों निकालना चाहता है? दहनी आंख वो इसलिए निकालना चाहता है क्योंकि जब एक शख्स की आंख निकाल दी जाए तो उसका जो डेप्थ का विजन है, जिसको हम 3D तस्वीर बोलते हैं ना, वो दोनों आंखों से बनती है, वो खत्म हो जाता है। एक जंगजू के लिए, एक लड़ने वाले के लिए अगर उसकी आंख निकाल दी जाए तो वो इस काबिल नहीं रहता कि वो जंग में लड़े। तो उसको पता है कि मैं अगर इसकी एक आंख निकाल दूंगा इन लोगों की, तो ये इस काबिल नहीं रहेंगे कि ये जंग, मतलब मैं इनको वर्थलेस कर दूंगा। ये देख तो सकेंगे लेकिन मेरे खिलाफ लड़ नहीं सकेंगे, मेरे खिलाफ लड़ नहीं सकेंगे। अगेन मैंने कहा ना, इब्लीस के आगे सरेंडर इतना आसान नहीं है। वो आपको रूहानी तौर पर अंधा कर देता है, और पूरा अंधा नहीं करता। वो थोड़ा थोड़ा जिहा हनेरा लै आउंदा ते थोड़ा जिहा खुला रखदा काम कि चलो तुहानू भी लगदा रहे कि काम ठीक ही है, ते ओनू भी पता है कि ये हुण किसी जोगा नहीं गा। सो वो रूहानी तौर पर आपको क्या करता है? ब्लाइंड कर देता है, ब्लाइंड करना चाहता है। जब आप समझौता करते हैं फिर आप किसी जंग के काबिल नहीं रहते, फिर आप लड़ने के काबिल नहीं रहते। जब आप लड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं होगी, आपको वो वीक कर देगा। सो अगर मैं 2-3 यहां पर आपको पैरेलल्स बताऊं, तो सबसे पहली बात यह है कि शैतान हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वो हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। हम खुद सरेंडर करते हैं, हम खुद अपने आप को पेश करते हैं। अगर मैं नहीं चाहता कि शैतान मुझ पर करे या मैं उसके किसी चुंगल में आऊं, तो शैतान का कोई दाव मुझ पर नहीं चल सकता कि मैं खुद अपने आप को उसके आगे सरेंडर नहीं करूंगा। बिल्कुल ये 20 जिलाद के लोगों की तरह कि उसने एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी, एक मुश्किल ऐसी क्रिएट कर दी, एक घेर लिया उसने जिलाद के लोगों को, तो उनको लगा कि यार असी बस खुद ही अपने आप नू पेश कर। इब्लीस सिचुएशन क्रिएट करेगा और उस सिचुएशन में क्या होंगे? आप खुद अपने आप को पेश करेंगे कि अल्लाह फड़ते हुण तू जो मर्जी गा। वो कहते एदी ते मैं अख काढ़ना होना पहले। सो
یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ایماندار بھی اکثر پھنستے ہیں اور دھستے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو وہ ہماری لڑائی کی اہلیت ہے اس کو ہم سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح ناحس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں تمہاری ایک آنکھ نکال دوں گا، مطلب کہ تم لڑنے کے قابل نہیں رہو گے۔ کل کو بھی اگر میں آؤں گا، ٹھیک ہے، تم میری خدمت تو کرو گے، تمہیں نظر بھی آتا رہے گا ایک آنکھ سے، زندہ بھی رہو گے، سب کچھ اوکے ہوگا، لیکن کل کو اگر میں دوبارہ آؤں گا تو تم میں سے کوئی جرت نہیں کرے گا کہ میرے سامنے کھڑا ہو سکے۔ سو وہ کیا کرتا ہے، وہ ہماری لڑنے کی اہلیت کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمیں اندھا کر دینا چاہتا ہے، مکمل طور پر نہیں لیکن تھوڑا، مکمل طور پر تو مطلب وہ اس لیے کہ وہ دھوکے باز ہے، دھوکے میں رکھتا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ناحس کا مطلب ہی کیا ہے، سانپ ہے۔ اب یہ جو یبیس جلاد کے لوگ ہیں یہ خدا پر بھروسہ نہیں کر رہے، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب آنکھ نکالنے کی بات ہے تو مسئلہ تھوڑا جا سیریس ہے، تو کچھ اس پر کیا جائے۔ تب وہ کہتے ہیں، تب یبیس کے بزرگوں نے اس سے کہا، ہم کو 7 دن کی مہلت دے تاکہ ہم اسرائیل کی سب سرحدوں میں قاصد بھیجیں، تب اگر ہمارا حمایتی کوئی نہ ملے تو ہم تیرے پاس نکل آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ سانو 7 دن دے دے، اگر 7 دن میں ہمیں کوئی ہمارا حمایتی نہ ملا تو ہم تیرے پاس آ جائیں گے، پھر تو پاوے آنکھ کاٹ لی، تو پھر تو پاوے جو مرضی کاٹ لی، پاوے گردہ کاٹ لی، یہ تمہارے اختیار میں ہوگا۔ اور وہ قاصد ساؤل کے جبے میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو یہ باتیں کہہ سنائیں اور سب لوگ چلا چلا کر رونے لگے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ بات دیکھیں کہ کون سا ایسا بادشاہ ہے جس نے وہاں پر گھیر رکھا ہو اور کہے کہ جی میں قبضہ کرنے آیا ہوں، اور اندر والی عوام کہے کہ جی ہمیں ہمارے قاصدوں کو نا مدد ڈھونڈنے کے لیے جانے دے، تو کون اجازت دے گا؟ کوئی بھی اجازت نہیں دے گا کہ ٹھیک ہے تسی اپنے بندے جڑے نے انہاں دا وفد بھیجو باہر، تو وہ مدد کے طلب کے آن ساڑے خلاف۔ لیکن یہاں پر جو ناحس ہے اس نے کیوں ایسا کرنے دیا؟ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ اوور کانفیڈنٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اوور کانفیڈنٹ ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ اسرائیل تو ویسے ہی سارا در بدر ہے اور بکھرا پڑا ہے، ٹوٹا پڑا ہے، تو ان کا تو ویسے ہی کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو وہ کیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں، وہ کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کو لگتا ہے کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ایک اور وجہ ہے جو کہ شیطان میں شروع سے پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ شیطان میں شروع سے کیا پایا جاتا ہے ویسے؟ گھمنڈ، غرور۔ شیطان میں شروع سے کیا پایا جاتا ہے؟ غرور۔ یہ غرور ہی تھا جو اس کو لے ڈوبا تھا، اور شروع سے اس کے اندر غرور پایا جاتا ہے۔ سو ناحس کے اندر بھی کیا ہے؟ غرور ہے۔ اس کو غرور ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے میرا، اور میں کیا چاہتا ہوں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ دہشت پھیلے، میرے نام کا ڈنکا یہاں پر بجے، اور میرے نام سے لوگ کانپیں، میرے نام سے لوگ روئیں، میرے نام سے لوگ چلانا شروع کر دیں کہ ناحس آ گیا ہے اور اب ہم نہیں بچیں گے۔ سو اس کو اس بات کا فخر ہے، اس کو غرور ہے اس بات پر کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ سو تسی لے آؤ، جی 2 بندے لڑ پڑنا تو کہتے ہیں جا جنوں لے کے آنا تو لے آیا۔ اس کو غرور ہوتا ہے کہ مینوں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پیغام رساں جبے میں پہنچتے ہیں اور وہاں وہ جا کر یہ ساری سچویشن بتاتے ہیں۔ اب آگے کیا لکھا ہے؟ سب لوگ چلا چلا کر رونے لگے۔ جبے کے سب لوگ کیا کرنے لگے؟ چلانے لگے، رونے لگے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناحس کا پرپس پورا ہے۔ یہی تو چاہتا تھا کہ یہ لوگ یہاں سے نکلیں گے، جا کر اسرائیل کو بتائیں گے اور مدد مانگیں گے۔ مدد کرن کسی نے آنا کو نہیں، تے میرے نا دی دہشت جڑی وہ فری چ ایڈورٹائزمنٹ میری ہو جانی، میرے نا دی دہشت جڑی ہے وہ پھیل جانی۔ سو آگے لکھا ہے، اور ساؤل کھیت کے بیلوں کے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا، اور ساؤل نے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ روتے ہیں؟ یہاں پر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ساؤل کیا کر رہا ہے؟ کھیت کے بیلوں کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ہی چیپٹر میں کیا ہوا تھا؟ 10ویں باب میں ساؤل کو بادشاہ بنایا گیا تھا، اس کو مسح کیا گیا تھا، اس کو بادشاہ بنایا گیا تھا۔ تمام اسرائیل نے اس کو
بادشاہ بنایا تھا. سیمویل نے بادشاہ بنایا تھا قرے کے ذریعے, اور اس سے پہلے خدا نے اس کو مسح کیا تھا. تو بادشاہ صاحب کی کر رہے نے, وہ اپنے کھیتا چے ٹگیاں دے پیچھے کم کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ساؤل کو خدا نے بادشاہ ہونے کے لیے سلیکٹ کیا تو اس نے اپنی مشہوری کے لیے کوئی تگودو کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یار ہوں میں بادشاہ ہوں تو میں بس نہ کچھ سیدھا پدرا کر لواں, خدا نے مینوں بادشاہ مقرر کیتا ہے, سو میں کوئی اپنی بیوروکریسی بناؤں, میں کوئی اپنے وزیر مشیر بناواں, میں کوئی فلانا کام کراں, یہ کراں وہ کراں. اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. اس نے سمپلی کیا کیا, وہاں سے اٹھا اور اپنے کام کو واپس چلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بھروسہ خداوند پر ہے. ساؤل کے انیشل ایئرز تھے وہ اچھے تھے, جو ارلی سال تھے اس کے وہ اچھے سال تھے. وہ خداوند پر بھروسہ کرتا ہے کہ خداوند ایک ایسی سچویشن کریٹ کرے گا, خداوند میرے لیے ایسا موقع بنائے گا کہ کیونکہ جب مجھے اگر خداوند نے چنا ہے تو مجھے مشہوری بھی کون دے گا؟ خداوند دے گا. اگر خداوند نے مجھے چنا ہے تو اس پر اسٹیبلش بھی کون کرے گا؟ خداوند کرے گا. اگر خداوند نے چنا ہے تو خداوند ہی میری حکومت کو اسٹیبلش کرے گا, لوگوں کے دل کے اندر بادشاہ کا خوف بٹھائے گا, سب کچھ خداوند کرے گا. سو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو ساؤل کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں کہ بے شک وہ چنا ہوا ہے لیکن وہ اپنے کام پر چلا گیا اور خداوند کے انتظار میں ہے. اس نے خود سے کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی. اور دیکھیں اس کو خداوند ہی چانس دے گا, خداوند ہی موقع دے گا, خداوند ہی اس کے لیے سٹیج سیٹ کرے گا, جس طرح وہ ہم سب کے لیے بھی کرتا ہے. بعض اوقات جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم چنے گئے ہیں, ہم خداوند کی طرف سے ہمارا چناؤ ہوا ہے, خداوند نے ہمیں خدمت کے لیے بلایا, تو بعض اوقات ہم خود کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں کہ کس طرح سے یار اچھا ہوں خدا نے مینوں چون تے لیا تو میں کی کراں, میں گرجا بنا لاں, اے کراں او کراں. اور خداوند کا انتظار نہیں کرتے کہ خداوند خود میرے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کرے, خداوند خود ایک موقع کو تیار کرے اور پھر اس خدمت میں آگے بڑھ سکوں. سو یہ ایک اچھی بات ہے جو اس نے کی, وہ خداوند کا انتظار کرتا ہے اور پھر خداوند اس کو موقع دیتا ہے. انہوں نے یہ 20 اور ساؤل کھیت کے بیلوں کے پیچھے پیچھے چلاتا تھا, اور ساؤل نے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ روتے ہیں؟ انہوں نے یہ 20 کے لوگوں کی باتیں اسے بتائیں. جب ساؤل نے یہ باتیں سنی تو خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کا غصہ بھڑکا. اچھا, یہ جو ساؤل کا غصہ ہے اس کو ہم ہولی اینگر بھی بول سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک اچھے پرپز کے لیے ہے, یہ خداوند کے جلال کے لیے ہے, اس کی اپنی انا کے لیے نہیں ہے کہ منوں کچھ کہہ دیتا, بلکہ یہ خداوند کے جلال کے لیے ہے, اس کی قوم کی غیرت کے لیے ہے. سو اس نے ایک جوڑی بیل لے کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, کاٹا اور قاصدوں کے ہاتھ اسرائیل کی سب سرحدوں میں بھیج دیا, اور یہ کہا کہ جو کوئی آ کر ساؤل اور سیمویل کے پیچھے نہ ہو لے اس کے بیلوں سے ایسا ہی کیا جائے گا. اور خداوند کا خوف سب لوگوں پر چھا گیا اور وہ ایک تن ہو کر نکل آئے. سو ساؤل ایکشن لیتا ہے. ساؤل کیا کرتا ہے؟ ایکشن لیتا ہے. وہ چپ کر کے بیٹھ نہیں جاتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ ایکشن لیتا ہے. اب وقت تھا کہ ایکشن کیا جائے, اب وقت تھا کہ ایکشن کیا جائے, سو وہ ایکشن لیتا ہے. اور اگر آپ ایک اور چیز پر غور کریں کہ اس پر خداوند کی روح زور سے نازل ہوئی ہے, تو خداوند کا روح جب بھی ایماندار پر آتا ہے, ایماندار کی زندگی میں کام کرتا ہے, تو وہ کسی پرپز کے لیے کرتا ہے. ہمیشہ اس کا کوئی وہ اس کو ساؤل کو کوئی غصہ دلانا پرپز نہیں ہے, بلکہ خداوند کے جلال کے لیے استعمال کیا جانا پرپز ہے. روح کا ظہور کس بات کے لیے ہوتا ہے؟ فائدہ پہنچانے کے لیے. کلام میں کیا لکھا ہے کہ روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. آگے دیکھیں. اور اس نے ان کو بزق میں گنا, سو بنی اسرائیل 3 لاکھ اور یہودا کے مرد 30,000 تھے. اور انہوں نے ان قاصدوں سے جو آئے تھے کہا کہ تم یہ 20 جلاد کے لوگوں سے یوں کہنا کہ کل دھوپ تیز ہونے کے وقت تک تم رہائی پاؤ گے. سو قاصدوں نے جا کر یہ 20 کے لوگوں کو خبر دی اور وہ خوش ہوئے. تب اہل یہ 20 نے کہا کل ہم تمہارے پاس نکل آئیں گے اور جو کچھ تم کو اچھا لگے ہمارے ساتھ کرنا. اب یہ 20 جلاد کے لوگوں کو ایک خوشخبری مل گئی کہ ہاں ہماری مدد آ رہی ہے. بیسیکلی ان کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت تھی, اور اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ہمیں بچانے آ رہا ہے. سو وہ کہتے ہیں ناحس سے کہ ٹھیک ہے کل ہم تیرے پاس نکل کر آ جائیں. انہوں نے دسیا نہیں کہ اندروں گل کی ہوئی ہے, کیونکہ ناحس تو اپنے غرور میں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس آ جائیں گے. اور اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ اب ناحس اس بات سے خوش ہوگا کہ کل یہ لوگ سرنڈر کرنے میرے پاس آ جائیں گے. اور دوسری صبح کو ساؤل نے لوگوں کے 3 غول کیے اور وہ رات کے پچھلے پہر لشکر میں گھس کر امونیوں کو قتل کرنے لگے.
یہاں تک کہ دن بہت چڑھ گیا اور جو بچ نکلے سو ایسے تتر بتر ہو گئے کہ 2 آدمی بھی کہیں ایک ساتھ نہ رہے. اور لوگ سیمویل سے کہنے لگے کہ کس نے یہ کہا تھا کہ کیا ساؤل ہم پر حکومت کرے گا؟ ان آدمیوں کو لاؤ تاکہ ہم ان کو قتل کریں. ساؤل نے کہا آج کے دن ہرگز کوئی مارا نہیں جائے گا، اس لیے کہ خداوند نے اسرائیل کو آج کے دن رہائی دی ہے. تب سیمویل نے لوگوں سے کہا وہ جلجال کو چلیں تاکہ وہاں سلطنت کو نئے سرے سے قائم کریں. اچھا، یہاں پر ایک بڑی زبردست اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خداوند ان کو فتح دیتا ہے، خداوند اسرائیل کو فتح دیتا ہے. اور فتح کے بعد کیا ابلیس کا حملہ رک گیا؟ غور کریں اس پیسج پہ. کیا فتح پانے کے بعد ابلیس کا حملہ رک گیا؟ کیسے نہیں؟ جڑا صحیح جواب دے گا انہیں شاباش ملے گی. ہاں جی، اور کچھ نہیں ہو تو صحیح کہہ رہے ہو تسی متفق ہونا دے نال ہے. جی بالکل، ان کا جواب ٹھیک ہے کہ اب وہ کیا کر رہا ہے، اب وہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے کہ ساؤل جیت گیا ہے. اور اکثر یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی وکٹری پا لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اچھا ادھروں نہیں تو میں ادھروں قابو کر رہا ہوں، جیت گیا. تو جس نے کہا تھا نا کہ ساؤل بادشاہ نہیں ہے، پچھلے 10ویں باب میں کہا تھا انہوں کاٹ لیا پہلے انہوں تو ماریے نا. لیکن ساؤل کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے. اچھا، یہاں پر ساؤل 2 جنگیں جیتتا ہے. پہلی جنگ کون سی تھی؟ پہلی بیرونی یا ظاہری ایک جنگ ہے جو کہ تلوار کی جنگ ہے، جو کہ اس نے جیتی کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا. دوسرے نمبر پر 13ویں آیت میں لکھا ہے ساؤل نے کہا آج کے دن ہرگز کوئی مارا نہیں جائے گا، اس لیے کہ خداوند نے اسرائیل کو آج کے دن رہائی. دوسرے نمبر پر جو جنگ ہے وہ اس کی ایک اندرونی جنگ ہے. وہ کون سی جنگ ہے؟ اندرونی جنگ ہے. اندرونی جنگ میں سب سے پہلے نمبر پر وہ کس چیز سے جنگ جیتتا ہے؟ ایک عدم تحفظ سے. کس سے؟ عدم تحفظ سے. آپ کو یاد ہے کہ 10ویں باب کے اینڈ پر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کو تحفے نہ دیے، اس کو تحفے نہ دیے. اور کیا کہ ساؤل ساڑھے تھے بادشاہ ہوئے گا. ساؤل اس سے عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوا، بلکہ اس نے کیا کہا؟ اس نے ان کو جانے دیا، اس نے ان کو اگنور کر دیا، اس نے کوئی ان سے بدلہ نہیں لیا، اس نے ان کو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ عدم تحفظ کا شکار نہیں تھا. سو پہلی اندرونی جنگ وہ جیتا، وہ کس سے تھی؟ عدم تحفظ سے. دوسرے نمبر پر وہ جو اندرونی جنگ جیتا وہ تھی بدلے سے. وہ کس سے تھی؟ ریونج سے، بدلے سے. یعنی اب ابلیس اس کے ذہن میں ڈال رہا کہ ٹھیک ہے، جڑے بندے تینوں بادشاہ نہیں سی نہ ماندے انہوں نے پھڑ کے قتل کر دے. سو لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا. سو وہ بدلہ نہیں لیتا. یہ اندرونی جنگ تھی جو وہ جیت جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر ایک اور جنگ وہ جیتتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ غرور. وہ کون سی جنگ تھی؟ غرور کی جنگ. غرور کی جنگ یہ میں نے 13ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس نے کیا بولا ہے؟ خداوند نے اسرائیل کو آج کے دن رہائی دی ہے. اور بڑا ایزی تھا کہ ایک بادشاہ بنا ہے اور نیا بادشاہ بنا ہے تو اس کو تو ضرورت ہے اپنی مشہوری کرنے کی. مطلب جس طرح آج ہم ایمانداروں میں ہوتا ہے کہ خدا کرے کسی دعا نہ کسی دا بچہ پیدا ہو جائے، وہ 150-200 لوگوں کو تو لازمی دستا ہے، بلکہ وہ خیر ساری عمر ہی دستا رہتا ہے. کوئی اور معجزہ ہو جائے وہ بس خداوند نے آ کرتا. میرے تہاڈے بھرا نے دعا کی جناب منڈا آیا، 2 مہینے بعد ہی خدا نے خوشخبری دیتی. اور مطلب اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ ہم پروموٹ کرتے رہتے ہیں. اور وہ زیادہ تر کون کرتا ہے؟ زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو تھوڑا سا عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، جنہ دے مطلب ہوندا ہے کہ یار میری ادھر تھوڑی جی نا مشہوری ہو جائے گی، ہور لوکاں دے وچ بھی میرا چرچا آئے گا. ساؤل کے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے. ویکھیا سارے اسرائیلیوں ویکھ لو جی، یہ 20 جلاد دے لوکاں نوں میں بچا سکنا تو تانوں بھی بچا سکنا. خدا نے مینوں بادشاہ بنایا، کوئی چھوٹی موٹی گل نہیں ہے. لیکن وہ اس کا کریڈٹ کس کو دیتا ہے؟ خداوند کو دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کس نے جنگ جتائی ہے؟ خداوند نے جنگ جتائی ہے. یہ میں نے نہیں بلکہ خداوند نے جنگ جتائی ہے. سو 3 اندرونی لڑائیوں سے بھی وہ لڑتا ہے، مطلب ان پر غلبہ پاتا ہے. بیرونی بھی اس نے غلبہ پایا اور اندرونی بھی غلبہ پایا، جو کہ اس کے کیریکٹر کی انیشیل ایئرز میں بہت ہی اچھی اور خوبصورت بات ہے.
اور اس کے بعد کیا لکھا ہے, تب سب لوگ جلجال کو گئے, وہیں انہوں نے خداوند کے حضور ساؤل کو بادشاہ بنایا. پھر انہوں نے وہاں خداوند کے آگے سلامتی کے ذبیحے ذبح کیے, اور وہیں ساؤل اور سب اسرائیلی مردوں نے بڑی خوشی منائی. اب ساؤل تو خیر پہلے ہی بادشاہ تھا, لیکن اس کو دوبارہ سے رینیو کیا گیا ایک طرح سے, کیونکہ اب سٹیج خداوند نے اس کے لیے سیٹ کر دیا ہے. خداوند نے اس کو ایک موقع دیا, ایکشن لینے کا موقع دیا, اور اس نے ایکشن لیا. بعض اوقات کیا کرتے ہیں ہم, ساؤل نے پہلے کیا کیا, اس کو بادشاہ بنایا گیا, اس نے سب سے پہلے ویٹ کیا. ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ انوائنٹڈ ہونے کے باوجود, چنے جانے کے باوجود ہم انتظار نہیں کرتے, بلکہ خود سے موقع کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن خیر اس نے ایک انتظار کیا, پھر خداوند نے اس کو سٹیج سیٹ کر کے ایک موقع دیا, ایک اپرچونٹی دی, اور اس نے اس اپرچونٹی کو گریب کیا, اس نے اس اپرچونٹی کو لیا, اس نے ایکشن لیا, وہ اٹھ کھڑا ہوا, نکل کھڑا ہوا. ایسا نہیں ہے, ہماری زندگی میں بھی بہت ساری ہمیں اپرچونٹیز ملتی ہیں خداوند کی طرف سے, جہاں پر ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ایکشن نہیں لیتے. ہم شاید دیکھیں یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, ساؤل کے لیے بھی آسان کام نہیں تھا. اس نے جو بیل ذبح کیے, بیل ذبح کر کے اس نے سارے پاسے پارسل کر دیتے اس کے ٹکڑے, انہوں نے کہا سارے نے بیل میں وڑ دینے جے تسی نہ آئے تھے. خیر یہ تو اس کا ایک اپنا طریقہ تھا, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے ایک ایکشن لیا, ایک ڈراسٹک ایکشن لیا, فوری ایکشن لیا. اور یہ سب کو اکٹھا کر لینا, خداوند اس کے ساتھ تھا, لیکن آسان نہیں تھا اس کے لیے. ایکشن لیا, خداوند نے اس کی مدد کی. ہماری کمزوری ہم میں اکثر اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ایکشن نہیں لیتے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جہاں پر ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور ایکشن نہیں لیتے, یہ بھی ہم غلط کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. بہت ساری اپرچونٹیز کو ہم صرف اس لیے جانے دیتے ہیں کیونکہ ہم سستی کا شکار ہیں, ہم کاہلی کا شکار ہیں, ہم ایکشن نہیں لیتے. اور پھر اس ایکشن لینے کے بعد جو فتح اس کو ملی ہے, اس کا کریڈٹ اس نے کس کو دیا, خداوند کو دیا. سٹیج خداوند نے سیٹ کیا, چنا خداوند نے, موقع خداوند نے دیا, سب کچھ خداوند نے کیا. ایکشن اس نے خداوند کی مدد سے لیا, اور جنگ جیتنے کے بعد کریڈٹ کس کو دیا, خداوند کو دیا, جس کا وہ بنتا تھا. اور خداوند نے اس کو کیا ریوارڈ دیا, اس کو ایک مقام بخشا اسرائیل میں, ایک زبردست مقام بخشا. اور اب ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ سب لوگوں کے سامنے اس بات کو رینیو کیا جائے, سب لوگوں کے سامنے اس بات کو دوبارہ سے ثابت کیا جائے کہ ساؤل کیا ہے, بادشاہ ہے. اور لوگوں کا اب اعتماد بڑھے, لوگوں کا اب اعتماد بادشاہ پر بڑھے, تاکہ وہ اس بینر کے تلے ایک ہو سکیں, کیونکہ خداوند نے ہی اس کو اس قابل کیا تھا. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں ساؤل ہی کے تعلق سے, کہ اس نے یہ جو جنگ جیتی ہے, یہ اس نے غرور سے, عدم تحفظ سے اور بدلے سے جیتی. بدلے کے خلاف اس نے جنگ جیتی, اس نے عدم تحفظ کے خلاف جنگ جیتی, اور اس نے غرور کے خلاف جنگ جیتی. لیکن اگر آپ کو ساؤل کی زندگی یاد ہو تو اس کی زندگی کی تباہی کا سبب کیا تھا, غرور, عدم تحفظ اور بدلہ. غرور, عدم تحفظ اور عدم تحفظ اس کو کس سے تھا, داؤد سے تھا. اس کو ویسے ہی عدم تحفظ کا وہ شکار ہو گیا, تو لگتا سی میری بادشاہی ہونے جاندی رہنی, اس کے اپنے کاموں کی وجہ سے, کیونکہ اس کا دل خداوند کے ساتھ راست نہیں رہا, وہ قائم نہیں رہا, عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ غرور کا شکار ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو اس نے بدلے سے جنگ جیتی تھی, وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے, اور بدلہ بھی کس سے, خداوند کے ممسوس ہے. سو یہ تینوں چیزیں اس کی تباہی کا سبب بنی. جو تینوں چیزیں جن کے خلاف جنگ لڑ کے اس کی زندگی کے ابتدائی سال ایک فتح مند سال تھے, اور خداوند کی طرف سے اس کو برکت ملی. ابلیس, میں تانوں دسیا کہ ابلیس نہیں پیچھے ہٹدا. ہم سست پڑتے ہیں, ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں, لیکن ابلیس کبھی بھی سستی کا شکار نہیں ہوتا. وہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمیشہ پھاڑنے والے ببر کی طرح گھات لگا کر بیٹھتا ہے. اور گھات کا کیا مطلب ہے, گھات کا مطلب یہ, ایک شیر جب گھات لگا کے, یہ چیتا گھات لگا کے بیٹھتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہرن ہے نا, کوئی غلطی کرے صحیح, ذرا آج ادھر ادھر دھیان کرے صحیح,
کوئی سست پڑے, کوئی سلو ہو جائے, کوئی ادھر ادھر دھیان کرے, تو میں فوراً سے کیا کروں گا, اس کو. یہ ہرن سست پہ جاتی, شیر نہیں پیندا. اگر جب وہ گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے نا, یہ چیتا, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ بالکل ریڈی ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ سست پڑے گی یا اس کا ادھر ادھر دھیان ہوگا تو میں اس کو پکڑ لوں گا. اسی طرح ایماندار بھی جیسے ہی تھوڑا سا دھیان ادھر ادھر کرتا ہے نا, چنگا بھلا سیدھا جانا ہے, میں ادھر ادھر دھیان کرن لگ پیندا, تو ابلیس جناب اسی ٹائم آ کے پھاڑ لیندا ہے. اور وہ نہیں چھوڑتا, وہ رحم نہیں کرتا, وہ بالکل رحم نہیں کرتا. جس طرح اس نے یہ 20 جلاد کے لوگوں کو کہا نا, جب آپ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں نا, آپ موقع دیتے ہیں اس کو, کیونکہ آپ خداوند پر بھروسہ نہیں کرتے. یہ 20 جلاد کے لوگوں نے کیا کیا, اس نے موقع دیا ان لوگوں نے. بے شک ابلیس کیا ہم سب پر حملہ نہیں کرتا, وہ تمام ایمانداروں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ایماندار کی مرضی کے بغیر وہ اس پر حملہ, اس کو قابو میں نہیں کر سکتا جب تک ایماندار خود سرنڈر نہیں کرے گا. یہ 20 جلاد کے لوگوں نے خود کہا ناحس کو کہ تو اور ہم تیری خدمت کریں گے, ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لے, سانو کچھ کہنا. تو اس نے آگے سے کیا کہا کہ نہیں, خالی سمجھوتا نہیں, میں تڑیاں اکھاں بھی ایک ایک اکھ بھی نال کڈنی, میں تانوں انہیں جوگا ہی نہیں چھڑنا کہ تسی آگے تو میرے نال لڑ سکو. سو اس کا حملہ اتنا آسان نہیں ہے, وہ ذلیل کرتا ہے, وہ رسوا کرتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ شاید ابلیس آپ کو تاڑے تے تھوڑا ہولا ہاتھ رکھ لے گا کیونکہ تسی او دے تے ہولا ہاتھ رکھ دیو, لیکن ایسا نہیں ہوتا, سمپلی ایسا نہیں ہوتا. تسی جتنا مرضی ہولا ہاتھ ہو دے تے رکھو, اونے تاڑے تے ہولا ہاتھ نہیں رکھنا, یہ گل یاد رکھنا. اب آگے جا کر نا ہم ایک اور بھی واقعہ پڑھیں گے, جب سیمل نے اجاج کو قتل کیا تھا, بادشاہ کو, اور اس نے چھوڑ دیا تھا. تو اس واقعے میں بھی آپ پڑھیں گے کہ اس نے رحم کھا لیا, اس کو مارا نہیں, لیکن سیمل نے پھر اس کو آ کر مارا. تو جب بھی آپ کسی اجاج کو چھوڑ دیں گے, آپ گنہگار کو چھوڑ دیں گے, آپ گنہگار کسی گناہ کو موقع دیں گے, ابلیس کو موقع دیں گے, تو آپ تو اپنا تسی تے ہاتھ ہولا رکھ لو گے, انہوں موقع دے دو گے, لیکن ابلیس نے تاڑے تے ہولا ہاتھ نہیں رکھنا. وہ پھاڑ ڈالتا ہے, وہ چیر ڈالتا ہے. ہمیں بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بس تھوڑا بہت کمپرومائز کر رہا ہوں, بس تھوڑا تھوڑا, یہ کچھ زیادہ نہیں ہے, میں ٹھلا مٹھا جا ہویا ہوں, لیکن یہ جو ٹھلا مٹھا وہ پھاڑ لیندا نا, وہ ہاتھاں 'چ بندہ آ جاندا ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا, ابلیس کیا چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پھٹکے, وہ پھٹکدا بھی ہے, وہ چیردا بھی ہے, وہ پاڑ بھی دیندا ہے. تو وہ رحم نہیں کرتا, بالکل رحم نہیں کرتا. ساؤل نے اس کو موقع دیا اور اس نے ساؤل پر رحم نہیں کیا. اگر ساؤل اس کو موقع نہ دیتا تو ساؤل اس کے ہاتھوں شکار نہ ہوتا. انیشلی ساؤل نے اس پر فتح پائی, اس کے سارے حملوں پر فتح پائی, لیکن آہستہ آہستہ اس نے موقع دیا اور ابلیس نے الٹیمیٹلی اس پر قابو پا لیا. سو اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا کچھ ایسا چل رہا ہے, میں نہیں جانتا, کوئی بھی نہیں جانتا, خداوند جانتا ہے یا تسی جان دے ہو کہ کی چل رہے ہیں, لیکن کچھ اگر ایسا لوپ ہول ہے, کوئی ایسا ویک پوائنٹ ہے جس پر انیشلی تو آپ بڑا قابو پا چکے تھے, انیشلی تو بڑا آپ نے وار ڈکلیئر کی اور آپ اس پر قابو پا چکے, آپ اس پر فتح پا چکے, اور آپ کو اس بات کی بڑی خوشی بھی تھی, اور خداوند نے آپ کو اس کا اجر بھی دیا, اس کی برکت بھی دی. لیکن یہ ایک دن کی جنگ نہیں ہے, یہ ایک دن کی جنگ نہیں ہے. ہم وہ فوج ہیں جس کی ہر ٹائم جنگ جاری رہتی ہے. ہماری جنگ میں کوئی ریسٹ نہیں ہے. کلام مقدس میں پولس بیسیکلی ایماندار کو کیا بتاتا ہے کہ یہ ایک فوجی ہے. یہ کیا ہے, ایک فوجی. اور فوجی بھی کون سا, جو آگے کی صفوں میں لڑتا ہے. فوجی بھی دو قسم کے ہوندے ہیں نا, ایک پیچھے سپلائی دین والے بھی ہوندے نے کچھ, تے ایک جڑے ہوندے نے فرنٹ تے لڑتے ہیں. سو ہم کون سے فوجی ہیں, ہم وہ سپاہی ہیں جو فرنٹ پر رہ کر لڑتے ہیں, ہر ٹائم خطرے کی حالت میں. وہ جو فرنٹ پہ لڑنے والے ہیں نا, وہ کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی اور وہ موقع نہیں دیتے. ذرا آ جا سیر چوک لینا اپنی وہ خندق چوں, خندق ہی بول دے نا, چوکی نہیں, وہ جو کھودی ہوتی ہے, تھوڑا جا سیر چوک لین تے گولی ٹھا بجتی, مورچہ یا جو بھی. تو اس لیے آپ نے ابلیس کو کبھی بھی موقع
نہیں دینا. سو یہ ایک چھوٹا سا چیپٹر تھا لیکن ایک بڑا ہی خوبصورت پیرالل ڈرا کرتا ہے ایک ایماندار کی زندگی کے ساتھ اور ابلیس کے ساتھ کہ کس طرح سے ابلیس اس کے پیچھے پڑتا ہے, ایک سچویشن کریٹ کرتا ہے کہ ایماندار خود کو سرنڈر کر دے, اور اگر وہ خدا ان پر بھروسہ نہیں کرتا تو وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, لیکن خالی سرنڈر نہیں ہوتا, وہ سرنڈر ضلالت کے ساتھ ہوتا. سو خداوند ہم سب کو فضل بخشے کہ ہم ابلیس کے حملوں کو نہ صرف سمجھ پائیں بلکہ ان پر غلبہ بھی پا سکیں.